سورہ نساء آیت نمبر 17۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 157، آخری لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً بے شک توبہ اللہ تبارک توبہ قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ میں ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے جو بے وقوفی کی وجہ سے برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں یا ان پر توجہ فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، گناہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو اب کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، یعنی کفر کی حالت میں ان کو موت آتی ہے۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ عورت یا مرد جو زنا کا ارتکاب کر لیں تو اس کے متعلق گفتگو کی کہ ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ پھر اگر کوئی آدمی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائے، لواطت جیسے قبیح گناہ کا ارتکاب کر لے، تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آج کی اس 10 آیت مبارکہ میں اسی توبہ کے مضمون کو مزید بیان کر رہے ہیں، بیان کر کے توبہ کی قبولیت اور اس کی شرائط گویا سمجھ لیجئے ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بنایا ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ 3 طرح کی مخلوق ہیں۔ ایک ہیں فرشتے،
اور حضرات انبیاء علیہ السلام، فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ہی مادہ رکھا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی خیر کا ہی مادہ ہے، ٹھیک، یہ معصوم ہے، ان سے گناہ بالکل سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا سیکیور کیا ہوا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اجتہادی غلطی کا ہو جانا یہ الگ بات ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے جو سراپا گناہ گار ہے، ان کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں، وہ سراپا شر ہی شر ہے، بس ان کا کام ہی گناہ پہ گناہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے شیاطین کہلاتے ہیں، سرکش شیاطین، ان کے اندر خیر کا مادہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ بس ہمیشہ جب بھی کریں گے برائی 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 اور برائی کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ انسان ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ کبھی ان کے اوپر خیر کا مادہ غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی جناب اعلیٰ بتقاض بشریت ان پر شر کا مادہ غالب آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے کہ جب انسان ہو اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نہ ہو، تو انسان ایسے ہی مایوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیا ہے، مایوس ہو جائے گا، یار اب گناہ تو ہو گیا ہے، اب معافی تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سزا تو ملنی، پھر جی بھر کے گناہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں لازم ہے توبہ کو قبول کرنا۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے مجبور ہے یا بس ان کے پیٹے پڑ گئی اور وہ کر کے ہی رہیں گے نا۔ ذمہ میں لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرائط و ضوابط، اصول و ضوابط کے ساتھ گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کر لے ان اصول و شرائط، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو لازمی طور پر کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں لازم ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں کریں گے، اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کا لفظ بولا ہے۔ اب اس سے یہ بات شاید سمجھ میں آ رہی ہو کہ جو آدمی جان بوجھ کر گناہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بھولے سے گناہ کرے، جان بوجھ کر کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو جہالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے حماقت کی وجہ سے گناہ کر دیا، بے وقوفی کی وجہ سے گناہ کیا، اور یقیناً جو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی حماقت اور بے وقوفی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھوڑے دیر کے مزے کے لیے آخرت کا دائمی عذاب اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے، آخرت کا دائمی عذاب اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دنیا میں بھی دیکھیں کہ آدمی تھوڑی سی مشقت، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی لذت کے لیے اتنا بڑا وبال اپنے اوپر لے لے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی جو کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جہالہ کی اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ حماقت اور بے وقوفی سے کی گئی ہے، کہ جو آدمی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے کیا کر لے، گناہ کر بیٹھے تو اس پر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لے قریب کے زمانہ میں، قریبی ہی توبہ، گناہ ہو گیا اور توبہ کر لے۔ اب یہ قریبی کتنا زمانہ ہے، کون سا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود حدیث مبارکہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ ما لم یغیر، کہ توبۃ العبد ما لم یغیر یغرغر، کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب اس پر غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ غرغرہ یعنی موت کی کیفیت جب تک طاری نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کی توبہ قبول کی جاتی۔ بعض روایات کے مطابق 1 مہینہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے، بعض روایات کے مطابق 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لے گا اس کی توبہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
اب چونکہ انسان کو اپنی موت کا وقت پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے گی، یہ تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے نا کہ ہم نے اتنا عرصہ رہنا ہے، اتنے عرصے کے بعد کوئی آئے گی پھر دیکھیں، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کی چونکہ موت کا وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، متعین تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے لیکن انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ جیسے گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں وہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائے، پہلی فرصت میں وہ کیا ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ محترم سامعین کرام، فرمایا کہ جب وہ ایسی توبہ طائب کر لیتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، انسان ان شرائط کو مد نظر رکھ کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو اس پر ندامت ہو، توبہ کرے ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، تو وقتی جو کام کیا اس پر توبہ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور جس گناہ کے اندر مبتلا فی الفور اس سے الگ ہو جائے، پھر فور اس سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس جو گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو نہ کرنے کا عزم کرے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے ذمے میں جو چیزیں اس کے ذمہ میں رہ گئی ہیں، جو حقوق رہ گئے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے وہ حقوق العباد ہوں، ان کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، نمازیں اس کے ذمے رہ گئی، نمازیں اس نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ نہیں کہ توبہ طائب تو ہو گیا تو توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی ساری پچھلی نمازیں گئی، معاف ہو گئی، نہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی مسلمان ہو، گناہ گار ہے، تو اپنے اس گناہ کی وجہ سے نماز توبہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب ختم ہو گیا، نئے سر سے اب شروع کرنا۔ اس کے ذمہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کو ادا کرے، حج رہ گیا ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرے، ٹھیک ہے نا، یہ ان ساری چیزوں کو ادا کرے۔ پھر اسی طریقے سے جن بندوں کے حقوق ذمہ میں، کسی کا قرض لے رکھا ہے قرض ادا کرے، کسی کے کچھ پیسے دبا رکھیں وہ پیسے ادا کرے، کسی کی کوئی غیبت کی ہے اس کی معافی تلافی کرے، ٹھیک ہے نا، اس کی معافی تلافی کرے، کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگے، کسی کو سزا دی ہے اس سے معاف کروائے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس ظلم کا ازالہ کرے۔ یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ کرے، پھر اللہ کے حضور توبہ طائب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو لازمی طور پر کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرے اور زبان سے جناب اللہ توبہ 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 کی گردان اور رٹ لگائے رکھے، اور دل کے اندر یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس سے، یا یہ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ توبہ کوئی قابل کو، زبان کے اوپر تو توبہ کے الفاظ جاری ہوں اور دل کے اندر ایسے جناب پلین اور یہ منصوبہ بندی چل رہی ہو۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری توبہ ہے نا، استغفار ہونا یحتاج استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار بھی بہت سارے استغفار کو چاہتا ہے، ہم تو زبانی کلامی بس اوپر سے توبہ 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 استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ یہ ہے کہ انسان دل کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہو جائے اور گناہ سے دور ہو جائے، اور پھر کیا جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں کے اندر ملوث کیا ہے، اب وہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت کے اندر بھی لگائے، ٹھیک ہے نا، جیسے گناہوں کے اندر وہ بڑی سے سٹرگل کی، کوشش کی ہے، اب اللہ کے اطاعت اور نیکی کے اندر بھی اپنے جسم کو گلائے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو اس میں کیا کرے، کھپائے، نیکی کا کوئی کام نہ جانے دے۔ فرمایا کہ یہ کر لے گا تو توبہ قبول فرمائیں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ہاں ایسے لوگوں کی فرمایا کہ توبہ قابل قبول نہیں ہے جو گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہوں پر اصرار جاری ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ
حتی اذا حضر احدهم الموت، اب اینڈ ٹائم ہو گیا، اینڈنگ ٹائم ہو گیا، اب وہ کہتا میری توبہ، تو ادھر غرغرہ کی کیفیت، آخری جو اگلے جہان کے جو مناظر ہیں اس کے سامنے آگے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اب وہ کہہ رہا ہے توبہ 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 توبہ، اب فرمایا کہ اس حالت میں اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں خود قرآن مجید میں ہے کہ جب فرعون اور آل فرعون جب غرق ہونے لگے نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں بھی جناب اللہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے نا، میں بھی ایمان لے کر آنا۔ فرعون کو جب وہ 2-3 ڈبکیاں سی لگی ہیں نا، تو اب وہ توبہ کرنا، فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم توبہ کر، اس سے پہلے تو تم بڑا جناب ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا پھر رہا تھا، کوئی چکر نہیں، اب کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی اس کی توبہ قابل قبول۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے ہی جو آدمی حالت کفر کے اندر مر جائے، اب وہ جناب اعلیٰ ادھر جا کے توبہ کرنا شروع کر دے گی، اب مجھے پتہ چل گیا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یوں بھی ہے، فلانا بھی ہے، فرمایا کہ نہیں، اب کوئی توبہ قابل نہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، جو حالت کفر کے کوئی توبہ قابل قبول نہیں، اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے، ٹھیک ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی ہے کہ جو اس طرح کفر کی حالت میں مر جائے، وہ اللہ کے حضور اگر زمین بھر کر سونا اور اس جیسی اور زمین بھی لگا لو، سونا بھر کر دے تاکہ میری جان کی خلاصی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کوئی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کیا ہے توبہ قابل قبول نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کہا؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پر مصر رہنا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔